جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے. سال ہے 1442 ہجری اور آج کینیڈا کے مسلمان اپنا تیسرا روزہ رکھیں گے. ناظرین محترم، 3 رمضان المبارک کو نسبت ہے شہزادی کونین خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور آج کا یہ جو دن ہے آپ کی مناسبت سے منایا جاتا ہے. ناظرین محترم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے یہ شعر ارشاد فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ناظرین محترم، حضرت شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ارشاد رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ ممتاز عالم دین ہیں اور کراچی کی جامع مسجد نورانی کے خطیب و امام ہیں. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کرم. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، لیکن ہم جب سیرت و تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خاص تعلق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ملاحظہ کیا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ جو امتیازی خصوصیت جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین آدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فاطمۃ بدعۃ منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سوال بہت اہمیت کا حامل ہے. سوال کے 2 جز ہیں یہاں پر، کہ پہلا جز کہ سرکار علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، شروع میں جو آپ نے کہا کہ 4 صاحبزادیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے. اولاً یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اہل سنت جماعت اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نہیں بلکہ 4 صاحبزادی. جی. جسے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے چہروں پر پردہ ڈالے رکھیں. تو سورہ احزاب کی اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، جس کی طرف لفظ بنات اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ بنات بنتن کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق عربی لغت کے اندر کم از کم 3 فرد پر ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد بیٹیاں ہیں. ایک اور بات یہاں پر ایڈ کر دوں کہ یہ دیگر لوگ جو ہیں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو سرکار کی حقیقی بیٹی ثابت کرتے ہیں، اور باقی جو 3 بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ جو 3 بیٹیاں ہیں ان کو لے پالک جس کو کہتے ہیں ایڈوپٹ کی ہوئی لے پالک تو ہے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پہلے شوہر تھے ان سے یہ اولاد ہے. حالانکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ سرکار کی صاحبزادیوں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یاد رکھیے گا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی، اس کے بعد 3 سال کے بعد حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد پھر جا کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ سب سے چھوٹی تھی، عمر میں سب سے چھوٹی تھی. تو اور یہ عمومی طور پر یاد رکھیے گا جو چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ قلبی لگاؤ بھی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اور پھر
تمام کے تمام یعنی کہ تینوں صاحبزادیوں کا الگ مقام، کیونکہ تینوں کا تعلق بشمول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تینوں کا تعلق میرے آقا کی ذات مقدسہ سے اگر دیکھا جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ چاروں کی چاروں صاحبزادیاں میرے آقا کی ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت ہے. جیسے میرے آقا نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. اور جو اسے غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کرتا ہے، جو اسے ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. تو اس قسم کی یعنی کہ احادیث اور فرامین، اور یہی وجہ ہے کہ جب جو ہے کیا بولتے آیت جب جو ہے اہل بیت کی شان میں جب آیت نازل ہوئی کہ اور آیت تطہیر جس کو کہا جاتا ہے، تو اس وقت میرے آقا نے جو ہے حسنین کریمین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مولا کائنات کو جو ہے جمع کیا اور ان کو چادر میں لے کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یعنی کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام جو ہے دیگر جو ہے صاحبزادیوں سے بڑھ جاتا ہے. تو اس حدیث سے بھی آپ نے جو ہے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرے آقا نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر کہا کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے میرے جسم کا ٹکڑا. اور دوسرے مقام پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا اور میرے آقا فرماتے یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی میری بارگاہ میں نہیں آیا، اور یہ آ کر رب کی بارگاہ سے یہ بشارت دے رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام جنتی عورتوں کی خواتین کی سردار ہیں. اور حسنین کریمین کے بارے میں کہا کہ حسنین کریمین تمام سردار جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں. جیسے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں بہت زیادہ اور خصوصیت کی حامل ہے. حضرت صاحب آپ نے ارشاد فرمایا یعنی کہ جو گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ چاروں صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی ذاتی حضور علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبے کے اعتبار سے جو ہے امتیازی خصوصیت حاصل ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القابات ہیں زہرا، طاہرہ اور بطول، ان القابات کے حوالے سے علماء کیا فرماتے ہیں؟ ان کی کیا وجہ ہے ان القابات کی؟ جی دیکھیے، لقب جو دیا جاتا ہے کسی بھی ہستی کو تو وہ ایک خصوصی وصف کی بنا پر دیا جاتا ہے. جیسے کہ زہرتن، عربی کے اندر ڈکشنری کے اندر زہرا کا معنی آتا ہے کلی کے، جو کلی ہوتی ہے تو اس کو زہرا کہتے ہیں. اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو کلی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جنت کی کلیوں میں سے کلی ہے، کہ جنت کی کلی ہے، اس وجہ سے جو ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا کہا گیا. اور پھر جو ہے دوسرے جو آپ نے لقب پوچھا کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے لقب دینے کی وجہ کیا ہے، اور وہ ہے طاہرہ. طاہرہ کا لغوی معنی آتا ہے پاکیزہ کے، پاکیزہ، صاف ستھرا. جی. اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے تھا کہ حضرت کو حیض و نفاس نہیں آتا تھا. حیض و نفاس سے پاک تھی. حالانکہ خواتین کے اندر حیض کا آنا اور بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا آنا یہ فطری عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے بھی جو ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محفوظ فرمایا تھا. اور پھر ایک اور جو ہے بطول کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا، بطول جو ہے اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام دنیا وما فیہا سے اپنے آپ کو بےگانہ کر دے، انجان کر دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے جو ہے ان کو کیا بطول کہا گیا. اس کے علاوہ جو ہے دو لقب اور بھی علماء نے بیان کیے. زکیہ بھی لقب میں آتا ہے، اور اس طرح راضیہ، راضی ہونے والی، راضی، خوش رہنے والی، ہر چیز پر جو ہے خوش رہنے والی. تو اس پر کی طرف جو ہے کیا بولتے ہیں، جس طریقے سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی سادہ زندگی جیسے آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر یہ راضیہ کا لقب بھی جو ہے واقعی میں جو ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مناسب ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ جو آپ نے لفظ بتایا کہ کلی کے لیے کیا عربی کا لفظ آپ نے؟ زہرتن کے لفظ. زہرا جو ہے یہ کلی کے معنی میں. جی جی جی. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اشعار میں بھی ملتا ہے نا ہمیں. جی جی. کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ناظرین محترم، یہاں ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। मीम टीवी की वक्त सहर ट्रांसमिशन जारी है। 3 रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी की नशरियात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है और इस महीने में अहले ईमान खूब इबादतें करते हैं। रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं की जाती हैं और खुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान का रुझान बढ़ जाता है। आज 3 रमज़ान मुबारक है जिसको निस्बत है हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा इरशाद रज़ा कादरी साहब। हज़रत साहब, गुफ्तगू चल रही थी सईदा फ़ातिमा के हवाले से, और इसमें एक सवाल मैं ये शामिल करता चलूँ कि सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से तस्बीह फ़ातिमा मशहूर है। सही, ये तस्बीह उम्मत मुस्लिमा को सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से मिली। इस तस्बीह का सबब विर्द क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला की तवस्सुत और वसीले से इस उम्मत की तरफ मुंतकिल हुई बारगाह मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबुल जिहाद, अबू दाऊद शरीफ किताबुल जिहाद के अंदर ये हदीस मुबारक है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा कि आप घर के कामकाज करने की वजह से, यानी कि मशकीदें उठाने की वजह से यहाँ पर सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो है कांधों पर जो है निशानात पड़ गए थे। यहाँ तक कि जो चक्की पीसती थी आटा वगैरह, तो उसमें हाथों में क्या है निशानात पड़ गए थे। यानी कि इस तरीके से जो है घर के कामकाज झाड़ू वगैरह लगाने की वजह से जो मट्टी और गर्द गुबार उड़ता, तो जिससे जो है बाल और कपड़े गर्द आलूद हो जाया करते। तो कुछ गुलाम आए थे बतौर गनीमत के, तो उस वक्त मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ए फातिमा, बाबा जान की बारगाह में जाकर आप जाकर एक गुलाम अपने लिए ले लें बतौर यानी कि खिदमत के, कि ये आपके जो दीगर जो काम है ये वो गुलाम कर सके। तो इसी जो है जहन को, इसी नीयत को अपने कल्ब में लिए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला बारगाह मुस्तफ़ा में जाती हैं और अपना तमाम माजरा जो है अर्ज़ करती हैं। तो उस वक्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है इससे बढ़कर बेहतरीन वजीफा अता फर गुलाम अता नहीं फरमाया, बल्कि जो है उस वक्त मेरे आका ने फरमाया कि हाँ, मैं तुम्हें गुलाम तो नहीं देता, लेकिन इसकी जगह में तुम्हें जो है ना एक तस्बीह बता देता हूँ कि इसको तुम जो है पढ़ लिया करो। और वो क्या है 33 बार क्या है सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार जो है अल्लाहु अकबर। तो ये जो है तस्बीह फातिमा है कि जिससे जो है बंदे की जो है थकन उतर जाती है। और ये मुजर्रब भी है, याद रखिएगा सर, कि ये जो है बंदा अगर दिन भर का थका हुआ हो और जब बिस्तर पर वो बैठे या लेटे, तो उस वक्त ये तस्बीह फातिमा का विर्द कर ले, तो उसकी तमाम की तमाम थकन जो है इस तस्बीह फातिमा के सदके वो दूर हो जाती है। और ये मुजर्रब भी है, मुशाहदा में भी है कि जो हजरात अगर जो है मुशाहदा भी करना चाहते हैं और तजर्बा भी करना चाहते हैं, तो उसको अमली तौर पर इसको अपना कर देखें कि दिन भर के अगर थके हुए हैं और वो अगर कहीं पर बैठते हैं लेटते हैं, तो उस वक्त ये तस्बीह फातिमा का विर्द कर लें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जो है दिन भर की थकन जो है इस तस्बीह के सदके अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। अल्लाह माशाल्लाह। हज़रत यूं कहा जाए कि मर्द और औरत जो है मुआशरे की इकाइयाँ हैं, और एक महज़्ज़ब मुआशरा जब भी तश्कील पाता है कि जिसमें मसावात का निज़ाम हो, बराबरी हो। तो ख़वातीन को घर के काम करने की एक जिम्मेदारी ये मुआशरे का हिस्सा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी को अपने हाथ से काम करने की तरगीब दिलाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ना उलमा के यहाँ पर 2 गुरोह हैं कि एक गुरोह इस बात का कायल से इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके मज़हब के नज़दीक ये है कि बीवी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उस पर जो ड्यूटी है शरीयत की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मुबाशरत की हद तक है। यानी कि मतलब चूंकि मियाँ बीवी मर्द औरत के दरमियान जो अक़्द हुआ है वो अक़्द निकाह हुआ है, और निकाह कहते हैं मुबाशरत को। इसके अलावा जो है दीगर घर के कामकाज करना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है। ये इमाम मालिक का नजरिया है, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन इसके बरअक्स जमहूर इस बात के कायल हैं कि बाज़ तो घर के कामकाज के वजूब के कायल हैं कि घर के काम उमूर खानादारी का अदा करना बीवी पर ये वाजिब है, यानी कि वाजिब के दर्जे में रखते हैं। और जो है घर के बाहर के कामकाज जो है ये जो है शोर के में, जैसे कि खुद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है घर के कामकाज को जो है मखसूस कर दिया था सईदा कायनात
کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو، تو وہ گھر کے باہر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ میاں بیوی جو ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، صحیح نا، اور اس میں بیلنس اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے، کہ گھر کے کام پر امور خانہ داری جو ہے وہ بیوی ادا کرے، وہ عورت ادا کرے، اور گھر کے باہر کے جو کام ہیں وہ شوہر ادا کرے۔ تو اس سے ایک جو ہے معاشرے میں جو توازن بھی برقرار رہتا ہے اور گھر کا ماحول بھی جو ہے بہتر رہتا ہے۔ اور پھر ہر دو شخص، یعنی کہ اگر ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھتے ہیں اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، تو اب جو ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعنی کہ اگر خاتون ہے گھر کا کام کاج کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے کسر شان کا باعث ہے، یہ اس کی توہین ہے، یہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اور شوہر کی جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری میں یہ سارے کام کر رہی ہوں، اور فقط صرف اور صرف کیونکہ شوہر کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شوہر کو ناراض کرے گی تو اللہ ناراض ہوگا، اور شوہر کو اگر وہ راضی کرے گی تو کیا ہے اللہ جو ہے راضی رہے گا۔ تو لہذا اسی طرح شوہر کو بھی دیکھے کہ اگر وہ باہر کے کام کاج کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام کاج سے جو ہے بالکل بری و ذمہ ہو گیا، مستغنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، بلکہ اگر وہ گھر میں آتا ہے، جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا جو گھر کے کام کاج میں جو ہے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور گھر کے کئی کام کاج جو ہے خود کر لیا کرتے تھے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے شوہر اپنے لیے کثر نفسی نہ سمجھے کہ گھر کے کام کاج کر رہا ہے، اور عورت جو ہے اگر امور خانہ داری سر انجام دیتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے بھی کثر نفسی نہ سمجھے، کثر شان نہ سمجھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو ہے وہ یہ گھر کے کام کاج وہ بجا لائے۔ یعنی کہ حضرت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ اتنا مبارک مذہب ہے، اور اتنی اچھی ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر معاشرے کو منظم طریقے سے چلانے کے تمام رہنما اصول موجود ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کی ترغیب دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹیاں اپنے گھر کے کام خود کرتی ہیں، اور جب بیوی کے درجے پر ایک عورت جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کے کام خود کرتی ہے، تو جہاں وہ اپنے گھر کے امور سر انجام دے رہی ہے، جہاں امور خانہ داری سر انجام دے رہی ہے، وہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر بھی عمل کر رہی ہے کہ شہزادی کونین کے کہ جو خاتون جنت ہیں اور جنت کی خواتین کی حضرت نے ارشاد فرمایا سردار مانی جاتی ہیں، تو ایسے میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کا موقع ایک خاتون کو میسر آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کی شان ہے کہ وہ جہاں مردوں کی تربیت کرتا ہے وہیں خواتین کو بھی دین اسلام نے اپنا رہنما اصول بتائے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے گھر کے امور دیکھنے ہیں اور کس طرح سے امور خانہ داری سر انجام دینے ہیں۔ تو حضرت ایک سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے شہزادے ہیں اور پوری امت کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ والدین کا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ اب یہ جو شہزادگان ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کی کچھ جھلکیوں کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ وقفے کی طرف ہم جائیں گے، تو یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین کرام، اور یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا اس سوال پر، وقفے کے بعد گفتگو ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے اور گفتگو ہو رہی ہے شہزادی کونین خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر، اور اسی ضمن میں ہم نے علامہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ان کی سیرت و تربیت کے حوالے سے سیدہ کا کیا کردار تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کس طرح سے اپنے شہزادگان کی تربیت فرمائی، علامہ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کا فرمان ہے اس پر کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، سرداری کسی کو بھی یوں ہی عطا نہیں کر دی جاتی، بلکہ جو ہے اس کو مختلف زاویوں سے پرکھا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر اس کو کسی منصب پر جو ہے فائز کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بچوں کی اولاد کی جو تربیت ہے اس میں اولین جو
حیثیت حاصل ہے وہ ماں کی گود ہے، کہ ماں کی گود جو ہے یہ سب سے بہترین جو تربیت گاہ ہے، اور اول تربیت گاہ ماں کی گود ہی ہوا کرتی ہے۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خود جب سرکار کی پروردہ ہے اور خود سرکار کی بارگاہ سے فیض یافتہ اور جو ہے پرورش یافتہ ہیں، اور سرکار کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تربیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی ہے، تو یقیناً وہ تمام کی تمام تربیتیں منتقل ہوئی ہیں سید امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف بھی۔ اب یاد رکھیے گا، اسی تربیت کو اگر آپ کنیکٹ کرتے ہیں، یہ تربیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہی ہے، اور اس کو آپ جو ہے نتیجے کے طور پر لے سکتے ہیں کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ میرے آقا نے امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا ابن ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا جو ہے سید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا۔ صلح۔ اور آپ نے دیکھا کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب حضرت امام حسن جب مد مقابل و امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد، تو اس وقت جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، کہ اگر جو ہے جس طرح پیچھے جنگ جمل یا جنگ صفین ہوئی، وہاں پر کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے یہ جو نواسے ہیں، انہوں نے جو ہے حالات کی جو ہے نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لی، اور جو ہے خلافت کا منصب بھی ان کے سپرد کر دیا۔ اور یہ حدیث مبارکہ میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات میں ارشاد فرمائی تھی، اور اس کا جو ہے ظہور اس وقت ہوا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آئے تھے کہ بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قدم اٹھایا۔ پھر امام حسین کی بات کرتے ہیں تو امام حسین کی شان تو اپنی جگہ پر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں جنہوں نے جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جو ہے جان، اپنے اہل بیت کی جو ہے جانوں کو رب کی راہ میں جو ہے قربان کر دیا، تو یہ اسی جو ہے تربیت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دین پر ہے اور اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور مذہب پر جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شہزادگان کی ایسی تربیت فرمائی کہ ایک شہزادے کہ سیدنا امام حسن کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا مارکہ حضرت نے سر کیا کہ حضرت نے دو مسلم گروہوں کے درمیان صلح کرائی۔ اور پھر اگر حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے اعلیٰ کلمت الحق کی خاطر حق اور باطل میں پہچان کرانے کے لیے اپنے جو ہے جام شہادت حضرت نے نوش فرمایا۔ تو یہ کردار حضرت امام علی مقام کا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دیکھنے میں آتا ہے۔ تو بڑی وجہ یہی ہے کہ تربیت کہاں سے ہوئی؟ تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ الحیاء من الایمان، کہ ایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسی حوالے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا بہت مشہور ہے۔ آپ بہت باحیا تھی۔ آج کل معاشرے کے لحاظ سے آپ کیا پیغام دیں گے حیا کے حوالے سے ہماری ماؤں بہنوں کو اور سننے والے ویورز کو؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء من الایمان او کما قال علیہ السلام، بے شک آقا کا فرمان ہے اس مقام پر کہ میرا آقا ارشاد فرماتے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ یاد رکھیے گا، حیا کا تعلق ایمان سے اور ایمان کا تعلق حیا سے۔ جب ایک جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب حیا چلے جائے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ تو چونکہ اس کے درمیان جو ہے چولی دامن کا ساتھ جس طرح کہا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان ہے، تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ چونکہ سرکار کی بارگاہ کی پروردہ ہیں، اور میرے آقا نے جو ہے ان کی پرورش فرمائی، ان کی تربیت فرمائی ہے، تو یاد رکھیے گا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا کی طرف ہم آتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں، شمائل ترمذی وغیرہ اٹھا کر اب دیکھیں تو اس کے اندر صراحتاً یہ حدیث مبارکہ موجود ہے
کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک 18 سالہ جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا رکھنے والے تھے. یعنی سرکار جو ہے حیا رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے اس کے اندر پھر حیا کا کیا معیار ہوگا اور کیا مقام ہوگا، اس کا اندازہ بخوبی اب لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کی وہ ہے کہ علماء نے اس بات کو لکھا، تاریخ کی کتب کے اندر اس بات کو جو ہے درج کیا گیا کہ کبھی بھی جو ہے چشم فلک نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے ننگے سر کو کبھی بھی نہ دیکھا. یعنی کہ سر سے جو ہے دوپٹہ اور سر سے چادر کبھی نہ اتری ہو. تو آپ خود جو ہے اس حیا کا جو ہے معیار، اس کی جو ہے مقام کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حیا کے اعتبار سے کس قدر جو بلند مقام پر فائد ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن احادیث کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب پل صراط پہ سب کو گزرنا ہے، جب پل صراط پہ سے گزر ہوگا تو اس وقت جو ہے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنی گردنوں کو انکسوا رؤوسکم، اپنی گردنوں کو جھکا دو اور اپنی نگاہوں کو پست کر دو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے. اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلک جھپکنے کے عالم میں جو ہے پل صراط سے گزر جائیں گے. ذرا غور کیجئے کہ اہل محشر کو، حالانکہ وہاں پر نفسی کا عالم ہے، جی نفسی کا عالم ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر بھی جو ہے حیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس قدر پاس اور لحاظ رکھا گیا کہ اہل محشر کو کہا جا رہا ہے گردنوں کو بھی جھکا لو، نگاہوں کو پست کر لو کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے خود دیکھیا کہ یہ ایک حیا کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بلند مقام پر حیا کے فائز تھی کہ وہاں پر بھی ان کی حیا کو ملوث خاطر پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور ان کے حساب سے، ان کی حیا کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ حیا جو ہے عورت کا زیور ہوتا ہے، کہ حیا دار ہوگی عورت تو پھر یاد رکھے کہ منزل معاشرے کے اندر اس کی جو ہے قدر و منزلت اور اس کا جو ایک مقام ہوگا اور اس کا جو ہے ایک امیج ہوگا. لیکن جو بے حیائی کی زمرے میں آ جائے گی، اور میرے آقا کا فرمان مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ ان لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو تمہارے جی میں جو آئے کرو. بے حیا باش ہر چیز خواہی کن، بے حیا ہو جا پھر تیرے جی میں جو آئے کرتا پھر. یاد رکھیے گا معاشرے کی خواتین کو اگر جو ہے حیا کو لینا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دہلیز پر ملے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے محفوظ رکھا اور کس طرح پاک دامنی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو آج کل کی خواتین کو یہی پیغام، یہی میسج ہے کہ وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو وہ فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی صدقے ہمیں بھی حیا کی چادر عطا فرما. پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے ان کو جو ہے حیا کی چادر عطا فرماتا ہے. محترم ناظرین، ہم نے جانا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر با حیا تھیں اور کس طرح سے آپ نے مسلم امہ کی خواتین کو حیا کا درس دیا. تو ناظرین محترم، گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ہمارے درمیان موجود تھے حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ. حضرت نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. حضرت آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. حضرت علامہ ارشاد قادری صاحب کے ساتھ ایک نشست انشاءاللہ ہماری اور ہوگی رمضان المبارک میں، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.